الہی بھید کے حوالہ سے آج کے اس ایپیسوڈ میں کراس یعنی صلیب کی بابت تعلیم دی جائے گی کہ یسوع مسیح نے اپنی جان صلیب کے اوپر قربان کی، جو پہلے کرنتھیوں پہلے باب کے مطابق دنیا کے لیے تو بے وقوفی، مگر ہم نجات پانے والوں کے لیے اس کی بڑی قدرت۔ تو یہ خدا کی حکمت کہ اس نے کراس کے اوپر اپنے بیٹے کو میرے آپ کے لیے گناہ کی قربانی کے لیے مصلوب کیا، اور یسوع کا خون آسمانی کفارہ گاہ عہد کے صندوق کے اوپر ڈالا گیا اور بدن صلیب کے اوپر کھینچا گیا۔ اور جب صلیب کی بات کرتے ہیں تو کرائسٹ نے خود نیکودیمس سے کہا کہ جب ابن آدم اونچے پر چڑھایا جائے گا تو بہتوں کو کھینچ لے گا۔ تو اونچے پہ چڑھایا جانا یہ لکڑی کے اوپر، یہ صلیب کے اوپر چڑھے جانے کی بات ہے، یعنی مسیح یسوع اپنی صلیبی موت کی بابت بات کرتا ہے۔ اور فلپیوں دوسرے باب میں بھی یہ لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے وہ جو خدا کی صورت پہ تھا اپنے آپ کو پست کر دیا اور انسان کی صورت اختیار کی، اور یہاں تک پست ہو گیا، آگے لکھا کہ صلیبی موت گوارا کی۔ تو صلیبی موت کے حوالہ سے جو کروسیفکشن کرائسٹ کو دی گئی ہے وہ ہمارے لیے مصلوب ہوا ہے۔ تو رومن پیریڈ کے اندر یہ سزائیں صلیب کی دی جاتی تھی، تو خدا نے اپنے بیٹے کو اس صلیبی موت کے ذریعے سے دنیا کا گناہ اس کے اوپر ڈال کے دنیا کو گناہ، موت، جہنم سے آزاد کر دیا۔ تو کلسیوں کے خط کے اندر یہ لکھا ہے یسوع مسیح نے حکموں کی وہ دستاویز جو ہمارے نام اور ہمارے خلاف تھی، کیلوں کے ساتھ صلیب پر جڑ کر ان کا برملا تماشا بنایا اور صلیب کے سبب سے فتح یابی کا شادیانہ بجایا۔ تو وہ کراس جو رومن پیریڈ کے اندر وہ ذلت کی علامت تھی، میرے آپ کے لیے، دنیا کے لیے وہ عزت آنر کا باعث ہوگی۔ کرسچینٹی کے لیے نہایت آنر، یعنی وہ ایسا نشان ہمارے لیے جس کو ہم یاد رکھتے ہیں کہ ہماری لعنت، ہماری ہیل، ہماری سزا یسوع مسیح نے کراس کے ذریعے سے صلیب پر اپنی جان قربان کر کے ختم کر دیا۔ تو کراس جو لکڑی کی بنائی جاتی، رومن کیا کانسیپٹ تھا، کیوں وہ صلیب کے اوپر سزا دیتے، کیوں یہودیوں نے بھی ڈیمانڈ کی کہ پلاطس کو کہا اس کو صلیب دی جائے۔ تو رومن پیریڈ کے اندر جو کوئی شخص غداری کرتا، جہاں کوئی ایسا جرم کرتا جس میں بغاوت ہوتی، یا ایسا گناہ جو اسٹیٹ کے خلاف وہ ایسا کرائم کر جاتا، تو رومن گورنمنٹ اس کو پنشمنٹ دیتی، اور یہ جو سلو ڈیتھ تھی کراس کے اوپر، یہ صلیبی موت ان لوگوں کو دی جاتی۔ تو یہ عام وہاں پر تھی کلوری گلگتہ کے مقام کے اوپر، کھوپڑی کی اس جگہ کے اوپر، یروشلم کے باہر، یہ اس پہاڑی کے اوپر یعنی کلوری کی پہاڑی کے اوپر یہ صلیبی موت دی گئی ہے، اور ڈاکوؤں کو بھی وہاں پر سزائیں دی گئی، اور کرائسٹ کے ساتھ بھی 2 ڈاکو جو تھے مصلوب کیے گئے۔ تو صلیب رومن پیریڈ کے اندر جو غداری یا بغاوت کرتا یا اسٹیٹ کے خلاف ہوتا، تو یہ پنشمنٹ اس کو وہ دیتے تاکہ سسک سسک کر مرنے والا لوگوں کے لیے عبرت ہو کہ وہ اس طرح کی کوئی بغاوت نہ کر پائے۔ تو لوگوں کے اندر خوف بٹھانے کے لیے رومن نے اپنے پیریڈ کے اندر یہ جو لکڑی کے اوپر، صلیب کے اوپر لٹکا کر کیلوں کے ساتھ وہ جڑ دیتے تھے، یہ سزائیں دیتے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت مختلف سزائیں وہ دیتے تھے۔ یہودی کانسیپٹ کے مطابق وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو سزا دے، اور یہی صلیب کے اوپر کتبہ لکھا گیا کہ یہودیوں کا بادشاہ، تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اپنے آپ کو یہودیوں کا بادشاہ کہتا ہے، یعنی وہ اسٹیٹ کے خلاف ہے، رومن گورنمنٹ کے خلاف ہے، بادشاہ کہتا ہے، اور یہ خدا کا بیٹا کہتا ہے۔ تو گویا انہوں نے رومن لا کے انڈر بھی اس کو لے کے آئے، اور شرعی کوڈ کے انڈر بھی، کہ یہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے، تو لہٰذا اس کو مصلوب کیا جائے۔ تو رومن کے حوالہ سے تو میں نے بتایا، تو یہ انہوں نے ساتھ مل کر کہا کہ یہ اپنے آپ کو بادشاہ کہتا تھا۔ یہ چارج شیٹ صلیب کے اوپر کتبہ جو لکھا گیا اس کے اوپر یہی تھا، یہودیوں کا بادشاہ، یعنی یہ کرائم اس نے کیا ہے، یہ چارج شیٹ اس کے حوالہ سے ہے۔ وہ تو ہے ہی
यहूदियों का बादशाह, वो तो है ही दुनिया का बादशाहों का बादशाह। तो गोया यीशु मसीह खुदा का बेटा, हमारा बादशाह, होशाना के नारे उसके लिए लगाए गए। मगर कौम ने उसके ऊपर ये चार्ज देकर कि ये अपने आप को यहूदियों का बादशाह कहता है, तो ये सलीबी मौत, इसलिए वो इसका ये कहने लगे। और फिर यहूदी जो सिलसिला 21वें बाब के अंदर जो तालीम दी गई कि अगर कोई शख्स इस लायक हो कि कत्ल के वाजिब हो कि उसका कत्ल हो, उसको फांसी हो, कोई उसने ऐसा जुर्म, ऐसा गुनाह किया हो, ऐसी खता की हो, तो वो दरख्त के ऊपर यानी लकड़ी के ऊपर लटकाया जाए। तो गलतियों के खात्मे पर रसूल यही कहता है कि यीशु मसीह हमारे लिए लानती बना, ताकि वो लकड़ी के ऊपर लटक कर सलीब के ऊपर हमारी लानत को उसने उठा लिया। तो यहूदियों के नजदीक सलीबी मौत, लकड़ी पे लटकाया जाना, ये लानत को दूर करना था। तो यीशु मसीह ने सलीब पर कुर्बान होकर यहूदियों की, सारी दुनिया के गुनाहों की लानत को अपने ऊपर ले लिया। और फिर इस तरह 21वें बाब में लिखा है, जब ये लटकाया जाए किसी को लकड़ी के ऊपर, दरख्त के ऊपर, तो उसी दिन उसका दफन हो, तो वो खुदा की तरफ से मालूम हो। तो गोया उसको लानती ठहराया गया, वो हमारे लिए ठहरा हमारी लानत को, यहूदियों की, दुनिया की लानत को। तो सलीबी मौत, लकड़ी पे लटकाया जाना शरीयत के मुताबिक, इस तरह 21वें बाब के मुताबिक, और फिर रोमन उनके लॉ के मुताबिक जो अपने आप को बादशाह कहता है, तो गोया इसलिए उसको सलीबी मौत दी गई। और फिर जो क्राइस्ट ने खुद जो बयान किया और जो प्रोफेसिस की राह से ज़बूर 22 में आता है कि वो मेरे हाथ पांव छेदते हैं, तो हाथ पांव छेदे गए ये लकड़ी के ऊपर, सलीब के ऊपर कीलों के साथ उसको जड़ दिया गया। तो क्राइस्ट ने निकोदेमस को अपनी प्रीचिंग के दरमियान ये कहा कि नए सिरे से पैदा होना जरूर है तुझे, निकोदेमस। और फिर उसको कहा कि जब इब्ने आदम ऊंचे पे चढ़ाया जाएगा तो बहुतों को खींच लेगा। तो ये बात गिनती 21वें बाब में बियाबान के अंदर जो मूसा ने बल्ली पर पीतल का सांप लटकाया था, उसकी मिसाल अपनी सलीबी मौत के साथ देकर ये तालीम निकोदेमस उस शरा के आलम को दी। तो आप यहाँ पर सलीब का मानी देख लें कि सलीब की जो पनिशमेंट थी, सजा थी, रोमन के सामने क्या थी और यहूदी कॉन्सेप्ट क्या था। और क्राइस्ट ने बियाबान के अंदर जो बल्ली पे पीतल का सांप लटकाया गया, उसके हवाला से अपनी प्रीचिंग में कहा कि इब्ने आदम उसी तरह, जिस तरह बल्ली पर, पोल पर जो लकड़ी का था, उसके ऊपर पीतल का सांप जो बना कर लटकाया गया, मूसा को ये कहा गया, तो क्राइस्ट ने अपने आप को उससे मेटाफोरिकली बताकर ये बताया कि किस तरह यीशु मसीह भी उसी तरह ऊंचे पे लटकाया जाएगा। तो इस सेंस के अंदर हम सलीब को, सलीब की सजा को और बहाली को, हीलिंग को, नजात को, शिफा को देखते हैं। तो जब बनी इसराइल बियाबान के अंदर 40 साल का सफर उन्होंने किया, तो बहुत उन्होंने गलतियां, गुनाह भी किए। तो जब एक जगह पर उन्होंने खता की, तो वहां पर जलाने वाले सांप खुदा ने भेजे, यानी फायरी फ्लाइंग स्नेक जो है, सर्पेंट उनके दरमियान भेजे, जो उनको काटने लगे, इतने जहरीले, और वो इजरायली मरने लगे। जब वो पेन के अंदर और मरने लगे तो मूसा को शिकायत करने लगे। तो फिर मूसा ने खुदा से फरियाद की कि इनको माफ कर दिया जाए। तो फिर खुदा यहोवा ने मूसा से कहा कि एक पीतल का सांप बना और बल्ली के ऊपर, यानी उस पोल के ऊपर लटका दे। तो पीतल का सांप बनाने का मकसद था कि पीतल जजमेंट को, अदालत को शो करता है, यानी जिस सांप ने काटा उसको सजा दे दी गई है, ये लकड़ी पे लटका दिया गया है। और यहोवा ने कहा जो इस सांप की तरफ, जो पीतल का है, देखेगा तो वो शिफा पा जाएगा, यानी मौत से बच जाएगा, जिंदगी पा जाएगा। तो फिर जो कोई उस स्नेक की तरफ, सरपेंट की तरफ, जो पीतल का उस बल्ली पे लटकाया गया था, जो सलीब ही को शो कर रहा है, जो क्राइस्ट ने अपने ऊपर दुनिया का गुनाह उठाया है, तो इस बलि के ऊपर पीतल के सांप से अपनी मुशाबत दी है कि किस तरीके से उसी तरह यीशु मसीह भी ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। तो वहां फिर बियाबान में जो उस सरपेंट की तरफ देखते, यानी पीतल के सांप की तरफ, ये उनका अब ईमान है कि वो सांप सजा पा गया है। जो ही वो उसकी तरफ ईमान से देखते कि उसको पनिशमेंट मिल गई है, तो वो हील हो जाते, तो वो शिफा पा जाते। तो ये
ایک واقعہ کرائسٹ نے نیکودیمس شرع کے عالم کو بتایا. اس کو تو پتا تھا کہ بلی کے اوپر سانپ لٹکانے سے کیسے ہیلنگ، کیسے زندگی اس وقت وقوع میں آئی. تو کرائسٹ نے وہ بات لی کہ اسی طرح یسوع مسیح بھی اونچے پر یعنی صلیب پر لٹکایا جائے گا، چڑھایا جائے گا اور بہتوں کو کھینچے گا. یعنی اس میں یہ سینس ہے، جس سانپ نے موسیٰ کے پیریڈ کے اندر لوگوں کو کاٹا اس کو ہینگ کر دیا گیا. اب یہاں پر جس آدم کی وجہ سے گناہ آیا، یسوع مسیح نے ابن آدم کا بدن اختیار کر کے آدم کے اندر ہو کر سارے دنیا نسل انسانی کو یعنی آدم کی نسل کو صلیب پر کھینچ دیا ہے. یعنی جس آدم کے گناہ کی وجہ سے موت آئی ہے، جہنم کی سزا آئی ہے، وہ صلیب کے اوپر کھینچ دیا گیا ہے. اس لیے پولس رسول نے کہا میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا، اب میں نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. تو نیکودیمس بھی کراس کے اوپر جب اس نے دیکھا کہ یسوع مسیح صلیب کے اوپر ہوا ہے تو وہ بلی پہ سانپ جو لٹکایا گیا اس سارے واقعوں کو وہ سمجھتا تھا. اس کو اسپرچولی سینس پہ اب مسیح میں اس نے اپنے آپ کو مصلوب دیکھ لیا نیکودیمس نے، اور وہ بھی نجات پا گیا. تو یہ کراس کے اوپر جو جان قربان کرنا ہے صلیب کے اوپر، یہ رومن پیریڈ کے اندر تو جو اسٹیٹ پنشمنٹ تھی، رومن جو یہودی تھے ان کے نزدیک جس نے ایسا جرم کیا ہو کہ اس کی سزا پھانسی ہو، اس کو لکڑی پہ درخت پہ لٹکایا جائے تو اس کو پھانسی دی جاتی اور یہ ہوا کی طرف سے معلوم ہوتا. تو غلطیوں کے خاتمے کرائسٹ نے ہماری لعنتیں اٹھا لی، لعنتی ٹھہرا. تو یہ کراس اس لیے دی گئی اور لوگوں کے نزدیک یہ میسج بے وقوفی مگر ہم نجات پانے والوں کے لیے اس کی قدرت. تو کراس جس کے اوپر مسیح لٹکا یہ عمودی افقی اس کا معنی ہے. تو عمودی افقی کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس میں مرنا جی اٹھنا ہے، اس میں صرف لعنت کا ہی اٹھایا جانا ہے، اس میں صرف اہل سزا پنشمنٹ کا اٹھایا جانا ہے. اور زندہ ہونے کا معنی تو قبر کے اندر سے ہے کہ وہ خالی ہے. تو کراس بھی خالی اب ہے، اس کے اوپر اسٹیچو لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یسوع مسیح نے اپنی جان صلیب پر قربان کر کے ہماری پنشمنٹ کو، ہماری لعنت کو دور کر دیا ہے اور دفن ہوا ہے. اس لیے کراس کے اوپر جو اسٹیچو بناتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے، ایسی آرگنائزیشن مشنوں کا، کہ ہم اس لیے لگاتے ہیں کہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ صلیب یسوع کی ہے. تو گویا یہ یسوع کی صلیب کی پہچان یہ ہے کہ اس نے ہماری لعنت، ہمارے گناہ اٹھائے ہیں، اب وہ خالی ہے اور اس کی ورشپ بھی نہیں ہے. صلیب کو سجدہ نہیں، صلیب ہمارے لیے عظمت کا نشان ہے. پہلے وہ لعنت کا نشان تھی، پر لعنت چونکہ اٹھا لی گئی ہے اور مسیح نے اپنے بدن پہ اٹھا کے ہمارے گناہ دور کر دی، ہمارا کفارہ دے دیا گیا. اب کرسچینٹی میں کراس جو ہے ہماری فتح کی علامت ہے، اس پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا گیا ہے. تو کراس کو سجدہ نہیں بلکہ اس پہ جو مصلوب ہے، مسیح مصلوب، اس کو سجدہ ہے جس نے اپنی جان صلیب پر قربان کی ہے. تو کراس کا نشان ہم اپنے گھروں میں چرچز میں اس لیے لگاتے ہیں کہ ہیکل کا پردہ پھٹ گیا اور کراس کے ذریعے سے یسوع مسیح نے بدن کے ذریعے ایک نئی راہ دی ہے. اس لیے جب آپ چرچز کے اندر بڑے بڑے پردے لگے دیکھتے ہیں تو یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کا پردہ شو کرتا ہے. جب اس کے آگے کراس کو دیکھتے ہیں تو یہ نئی راہ یعنی مسیح نے صلیب کے ذریعے سے اپنے بدن کے اوپر ہمارے گناہ لے کے مصلوب کر دیا. تو صلیبی راہ سے اپنے بدن کے ذریعے سے ایک زندہ راہ ہمارے لیے پیدا کی ہے. تو صلیب کا میسج جو ہمارے لیے ہے ہمیں ہمیشہ اس کی ورشپ کرنی ہے. اور یہ مسیح کا صلیب پہ لٹکا جانا کہ وہ میرے ہاتھ پاؤں چھیدتے ہیں، تو اس طرح جو وہ فور کارنر بن جاتے ہیں کراس کے، یعنی یہ دنیا فور کارنر ہے یعنی ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ. تو اسی طرح یسوع مسیح ساری دنیا کے لیے صلیب پر مصلوب ہوا ہے. تو صلیب کے اوپر ہماری لعنت، ہماری صلیبی موت کے اوپر ہماری جہنم کی سزا، ہماری موت، سب کچھ بیماریاں اٹھا لی گئی ہیں اور یسوع مسیح نے صلیب کے ذریعے سے فتح یابی کا شادیانہ بجایا ہے. تو صلیب کا جو مقام اب ہماری زندگیوں کے اندر ہے، ہمیں مسیح مصلوب کی منادی کرنی اور اپنے آپ کو بھی مسیح میں مصلوب جاننا ہے. صلیب کے آگے جھکنا نہیں بلکہ یہ فتح کی علامت پر اس کے اوپر جو مصلوب ہوا ہے اس کو ہمیں سجدہ کرنا، اس کو جلال دینا، اس کو اپنی زندگیوں میں لینا کہ اس کے خون سے، اس کے کفارہ سے، اس کی صلیبی موت سے ہم پاک ہو گئے ہیں، راست باز ہو گئے ہیں. اور پرانا آدم جو آدم سے آ رہا تھا، نسل آدم، وہ ساری ہینگ کر دی گئی ہے.
جس طرح بلی کے اوپر سانپ کو ہینگ کر دیا گیا، سزا اسی طرح آدم کو سزا مسیح میں دے دی گئی ہے۔ یعنی دنیا کے ہر مذہب، ہر دنیا کا، چاہے یونانی ہے، یہودی ہے، کسی بھی طرح کا دنیا کا ہر شخص، جتنی بھی اربوں دنیا بستی ہے، سب کے لیے یسوع مسیح مصلوب ہوا۔ یعنی نسل آدم کے لیے آدم کی شکل اختیار کر کے وہ اونچے پہ لٹکایا گیا، اور مجھے آپ کو، ساری دنیا کو کھینچ لیا۔ اور جو ایمان لاتا ہے کہ میں مصلوب ہو گیا، مجھے سزا مل گئی ہے، جہنم کی، گناہ کی مل گئی ہے، وہ ریلیز ہو جاتا ہے، وہ بری ہو جاتا ہے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور کرائسٹ نے کہا سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے لیے اس کی بڑی قدرت ہے۔ گاڈ بلیس۔